مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان۔ زحمت ہوگی، لہذا رمضان میں رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود جانتے ہوئے بھی بعض دفعہ انسان نیت میں بہت الجھ جاتا ہے۔ مثلا ایک خاتون فون کر رہی ہیں، ذرا توجہ دیجئے، ایک سوال کروں گا، جواب آپ دیں گے تو میں پھر فقہی مسئلہ عرض کروں گا۔ فون کر رہی ہے کہ ایک استخارہ کرنا ہے۔ میں نے کہا ابھی میں راستے میں ہوں، آپ نیت کر کے رکھیں، میں استخارہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ جب میں نے استخارہ کر کے جواب دیا، بد یا نیک جو بھی تھا، کہا میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا آپ نے فون کیوں کیا تھا؟ استخارے کے لیے نا، بتائیے نیت ہوا یا نہیں ہوا؟ گھر سے ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں، وضو خانے میں کھڑے ہو کر وضو بھی کرتے ہیں، آ کر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے بعد آپ بولے میں نے نیت ہی نہیں کی تھی۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، الفاظ کا نام نیت نہیں ہے۔ شاید آپ نے یہ جملہ سنا ہو، آغا سیستانی سمیت کتنے مجتہدین فرماتے ہیں نماز کے اندر الفاظ پر زور دو گے تو عین ممکن ہے کہ نیت ہونے کے بعد آپ کلام کرو گے، اور نیت شروع ہونے کے بعد کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو بھائی آپ بہتر کرنے گئے تھے، وہ معاملہ اور خراب ہو گیا۔ لہذا دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ ہم بطور احتیاط کہتے ہیں، جیسے مائک سے آواز آتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، باقاعدہ آواز آتی ہے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کہیں، مگر باقاعدہ اہتمام کیا، رات کو انڈا پراٹھے کا انتظام کیا، دیر سے ناشتہ دینے پہ بیوی کو بھی ڈانٹا، اور غصے میں نوالے آپ کھانے کے بعد روزہ شروع ہو گیا، میں نے نیت نہیں کی۔ یہ سارا معاملہ جھگڑا کس لیے تھا؟ روزے کے لیے۔ بس کچھ اہتمامات بتاتے ہیں کہ آپ کی نیت روزے کی ہے، الفاظ کا نام نیت نہیں ہے۔ روزہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہر فقیہ نے روزے کے حکم بیان کرنے سے پہلے یہ لائن ضرور لکھا ہے، ہر مومن کو یہ قصد اور ارادہ کرنا ہے کہ کل فجر کے نماز سے لے کر، فجر کے اذان کے وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک ان 8-9 چیزوں سے خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ یہ دل میں ارادہ ہو، آپ کا روزہ بالکل کامل اور صحیح ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نہیں مولانا صاحب، ہم تو عادی ہیں، الفاظ پڑھ کر ہی نیت کریں گے۔ آپ نے نیت کی خدا کی خوشنودی کی خاطر کل روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، اور صبح آرام سے ناشتہ کر لیا۔ بتائیے آپ کی نیت نے روک لیا؟ اگرچہ یہ موضوع اس وقت نہیں ہے، مسافر کے روزوں کا مسئلہ بہت الجھ جاتا ہے، بہت سے مومنین کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے ہی تو کہا تھا سفر میں روزہ نہیں ہوتا، گھر سے ہی ناشتہ کر کے روانہ ہو گئے۔ وہ حد ترخص کا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم باقاعدہ کلومیٹر کے حساب سے، جو ٹول پلازا ہے وادی حسین کے قریب، اس سے آگے نکلنے کے بعد ٹول پلازا سے اذان اور دیواروں کے نظر نہ آنے، اذان کی آواز نہ آئے اور دیواریں نظر نہ آئے، تب وہاں افطار کرنے کی اجازت ہے مسافر کو۔ گھر سے ہی ناشتہ کر کے گئے، مولوی صاحب نے کہا تھا مسافر پر روزہ نہیں ہے، نہ صرف روزہ قضا کرنا ہے بلکہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ حالانکہ تھوڑی دیر میں جا کے اس کا روزہ کاؤنٹ ہونے والا نہیں تھا، لیکن ہر عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا شہر کے حد ترخص سے باہر نکلنے کے بعد روزہ کھولنے کی اجازت ہوتی مسافر کے لیے۔ ہاں انسان بیمار ہے، اسے معلوم ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کا نہ کوئی روزے کی نیت ہے اور نہ، بلکہ نیت کرنے کے بعد بھی اگر اسے تکلیف ہو، اسے معلوم ہو کہ اب روزہ برقرار نہیں رکھ سکتا، بسم اللہ روزہ کھول سکتا ہے۔ ایک سوال پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہے، وہ سوال یہ ہے، ابھی میں جو آیت تلاوت کر رہا تھا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اصول فقہ میں ایک حکم مطلق ہے اور ایک حکم مقید کنڈیشنلی حکم ہے۔ حکم مطلق کیا ہے؟ جو بھی مسافر ہو، مرد ہو عورت ہو، بس مسافر کے فاصلے کا 44 کلومیٹر آنا جانا ملا کر ہے، بس وہ مسافر ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز کے سہولت والی سفر
یا یہ کہ مشکل ترین سفر گدھے پر کر رہا ہو، پیدل کر رہا ہو، سفر کر رہا ہو، مسافر جو بھی ہو اسے چاہیے کہ اتنے دنوں کو کاؤنٹ کر کے بعد میں قضا کرے۔ اب یہ کہ سہولتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں لہٰذا اب کوئی حکم بدلنا چاہیے، یا کسی صاحب نے سوال کیا تھا آیت کے کسی لفظ سے انہوں نے احتمال نکالا تھا چاہیں تو روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کا مطلب چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہی برادران اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں ایک آیت کے لفظ کو دیکھ کر فتویٰ نہیں نکالا جا سکتا، مجتہد کی طرف رجوع کے لیے شرط ہی اسی لیے رکھی گئی ہے۔ نہیں معلوم کوئی اور آیت اس کے لیے شرط بن رہی ہو، کوئی روایت اس کے لیے شرط بن رہی ہو، فعل معصوم اور قول معصوم اس کے شروط اور قیود کو معین کر رہی ہو، وہ تمام باتیں مجتہد ہی چیک کر کے بتاتا ہے۔ لہذا جو بھی سفر کے شرائط کے مطابق مسافر ہو تو اسے پھر یہ باتیں نہیں کہ میں آرام دہ سفر کر رہا ہوں یا تکلیف دہ سفر، ہر صورت میں روزہ اس کا سفر میں مومنین کے لیے حکم فقہ جعفریہ کے مطابق روزہ نہیں ہوتا۔ مریض کے لیے بھی یہی حکم ہے اگر وہ تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں مناسب یعنی صحت مند انسان بھی کچھ نہ کچھ تکلیف تو محسوس کرتا ہے نا، وہ تکلیف نہیں، واقعاً انسان کے مرض میں اضافہ ہوگا یا مریض ہوگا یا تکلیف برداشت سے زیادہ ہو تو اسے کھولنے کی اجازت ہے۔ تکلیف برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے باوجود اتنے دنوں کی بعد میں قضا کرنا۔ یہ مسافر اور بیمار کا مسئلہ اس لیے پیش کیا، رب کریم نے کیا خوبصورت جملہ کہا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہو؟ اب خدا کو مشورہ تو نہیں دے سکتے، خدا سفر میں روزہ نہ رکھنے کو کہے اور ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعض علماء کے فرامین یا چھوٹے چھوٹے واقعات اتنے سبق آموز ہوتے ہیں کہ حدیث اور روایت سے بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی، واقعہ بیان کرنے سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی۔ ہمارے حوزہ علمیہ قم کے ایک انتہائی قابل ترین شخصیت مدرس افغانی، شاید کچھ بزرگوں نے سنا ہو، سطحیات جیسے میٹرک تک کے لیول کے کلاسوں کو ہم سطحیات کی کلاسیں کہتے ہیں، ان سطحیات کی گرامر کی کلاس میں ٹاپ آف دا لسٹ شمار ہوتے تھے، مگر تھے افغانی۔ اس سے ہمیں کیا تعلق ہے کون تھے، مگر علم دینے میں طلباء جو ابتدائی طلباء کے علم دینے میں بڑے ماہر ترین شمار ہوتے تھے۔ درس کے دوران ایک دیہاتی شخص آیا، رمضان شروع ہو چکا ہے، اور آ کر پوچھا قبلہ خدا نے مسافر اور بیمار پر روزہ منع کیا ہے، میں تکلیف برداشت کر کے سفر میں یا بیمار میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں یا خراب؟ چونکہ مسائل ہمیں معلوم ہے، آپ سب کہیں گے خراب، لیکن وہ معلوم کرنا چاہ رہے اسے معلوم نہیں ہے، اس کے اپنے ذہن کے مطابق۔ معصوم کا ایک فرمان ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقلوں کے مطابق جواب دو، تو بات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ایک دیہاتی شخص ہے، ایک چرواہا ہے، ایک جنگل اور بیابان میں رہنے والا شخص ہے، اس کے سامنے منطق، فلسفہ، اصول اور احادیث اور تفسیر اور کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں۔ استاد محترم نے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہو؟ کہا میں بننا ہوں، یعنی مستری ہوں۔ اچھا، آپ کے پاس کوئی ایک ہیلپر بھی ہوتا ہے، مزدور؟ جی ہاں۔ کیا کرتے ہو؟ میں دیوار پہ ہوتا ہوں، وہ مجھے اینٹیں دیتا ہے، اس کے دیے ہوئے اینٹ کو چننا شروع کرتا ہوں یہاں تک کہ دیوار مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے کام کو معلوم کرنے کے بعد مدرس افغانی نے استاد ہوتا ہے، پوچھا ایک وقت آتا ہے جہاں پر آدھی اینٹ لگانے کا وقت ہوتا ہے، وہاں تمہارا شاگرد تمہیں خوش کرنے کے لیے پوری اینٹ دے، کیا کرو گے؟ کہا اٹھا کے سر پہ ماروں گا۔ خدا 4 رکعت کی جگہ تم سے 2 چاہتا ہے، 4 پڑھو گے منہ پہ مارے گا۔ سر چھوڑے پاؤں کو چوم کر کہا کہ بات مکمل سمجھ میں آئی، ابھی نہ کوئی آیت سنائی نہ کوئی حدیث سنائی، کہا بات مکمل سمجھ میں آ گئی۔ ہمیں بھی اینٹ سر پر مارنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہے، لہذا مشکل کام یہ ہے
کہ حدیث اور روایت میں ہم قریدنا شروع کرتے ہیں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، یہ ماہرین کا کام ہے آیت اور حدیث سے فتویٰ نکالنا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ علماء نے جہاں کہا قصر وہاں قصر کیجئے، جہاں کہا مکمل تو وہاں مکمل کیجئے۔ حقیقت میں اطاعت اس کا نام ہے کہ جیسا حکم خدا ہے اس پر عمل کیجئے۔ خدا کو نہ 2 چاہیے نہ 4، خدا کو اطاعت چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ ماہ سیام کی آمد پر جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، اتنا مستند ہے کہ علماء نے کئی معصومین کا نام اس خطبے سے پہلے پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔